حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سابقہ کتابوں کے عالم تھے، توریت اور انجیل آپ کو حفظ تھی، توریت کے بہت بڑے عالم۔ توریت جو ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہے علیہ السلام، پھر آپ کے بعد زبور آئی، اور یہ حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابا جان ہے ان پہ نازل ہوئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن اس دنیا کائنات کی جو سب سے اعلیٰ و افضل کتاب ہے یہ میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ اور سابقہ کتابوں میں مصطفیٰ کا ذکر تھا۔ ایک لمبی بحث ہے، میں اس طرف نہیں جبھی جانا چاہتا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور میں بازار میں تھا، مقصد یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ پھل خرید کر گھر لے جاؤں اور بچے فروٹ کھائیں اور مجھے دعائیں دیں۔ ایک دکان پہ کھڑا تھا، ایک صدا میرے کانوں میں گونجی، کہنے والا یہ کہہ رہا تھا وہ آ گئے ہیں مدینہ منورہ میں، وہ آ گئے ہیں جن کے لیے رب کائنات نے اس بزم کائنات کو سجا رکھا ہے، وہ آ گئے ہیں جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں، آج جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں اور آج ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں کی تھوڑے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، میں نے سوچا کیوں نہ لگتے ہاتھ میں بھی مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتا، جن کا ذکر، جن کے اوصاف، جن کے حسن و جمال کا ذکر میں سابقہ کتابوں میں پڑھ چکا ہوں، کیوں نہ ان مصطفیٰ کی زیارت کراؤں۔ میں نے کتابوں میں تو تذکرے پڑھے ہیں، آج بنفس نفیس، آج فیس ٹو فیس مصطفیٰ کو دیکھ کر آتا ہوں کہ جو تذکرے رب کائنات نے سابقہ کتابوں کے ان فرین میں کن کے فرمائے ہیں، کیا ان میں موجود بھی ہے یا نہیں؟ کہتے سارے کام چھوڑے میں بھی دوڑ پڑا۔ میں جب پہنچا تو بھیڑ لگی ہوئی، لوگوں کو میں نے سائڈ میں کیا، آگے بڑھا۔ جب میں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو بس پھر دیکھتا رہ گیا کہ رب نے ایسا حسن و جمال دیا ہے، چمکتا چہرہ ہے۔ کہتے بس پھر رہا نہ گیا، میں آگے بڑھا، یہ کہتا ہوا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکائیے چمکانے والے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر فدا ہوں، آپ کے حسن و جمال پر قربان ہوں، آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مجھے اسلام قبول کروا دیجیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ اسلام قبول کر لیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہود بڑے بد باطن ہیں، ان کے دل میں خبث بڑا ہوا ہے۔ یہود یہ بنی اسرائیل کو کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام ان پر نبی بن کر آئے، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، 12 بیٹے، 12 قبیلے، اور یہ سارے کے سارے قبیلے موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ حضور ان کے دلوں میں خبث بڑا بھرا پڑا ہے، ان کو بلا کے پہلے پوچھیں تو صحیح کہ میں ان کے نزدیک کیسا ہوں، کیونکہ آج کچھ کہتے ہیں پھر کچھ کہیں گے، یہ صرف اپنی خواہش نفس کی بات کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی بات ان کی زبان پہ نہیں ہوتی، صرف اپنے دل کو مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے، لے آؤ ان کی جماعت کو بلاؤ۔ بلایا گیا، عبداللہ بن سلام چھپ کے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ، میں اللہ کا نبی بن کر آیا۔ کہنے لگے کہ جی نہیں، اسی تے توانو اللہ دا نبی نہیں مانتے، معاذ اللہ، انکار کر دیا۔ حضور فرمانے لگا اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم میں کوئی عبداللہ بن سلام ہے؟ تم میں کوئی عبداللہ بن سلام ہے؟
تے دسو عبداللہ بن سلام تو جانتے ہو؟ جس طرح سانو کوئی پوچھے نا کہ یار تسی اثر پائی نہیں جانتے لو جی اے بھی کوئی پوچھنا نہیں گا ساڈے ہی تھے رہتے ہیں اے بھی کوئی پوچھنا نہیں گا وہ کہنے لگے لو جی اے بھی کوئی پوچھنا نہیں گا عبداللہ بن سلام ہمارے عالم ہیں وہ ابن عالم ہے ان کے والد بھی عالم وہ خود بھی عالم وہ رئیس ہے وہ سردار ہے ان کے والد بھی سردار ہے وہ رئیس ابن رئیس وہ عالم ابن عالم ہم ان کو جانتے ہیں تورات کے حافظ ہیں تورات پڑھنے والے ہیں تورات کو سمجھے ہوئے ہیں تورات کو سمجھانے والے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں وہ ہمارے سردار ہیں یہ بات ہو گئی میرے حضور نے فرمایا عبداللہ بن سلام ذرا باہر پہ آؤ عبداللہ بن سلام جو پیچھے تھے آگے آئے یہ کہتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اللہ کی گواہی دی کہ رب ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ گواہی دے رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں وہ شہادت دیتے ہوئے باہر آ گئے یہود نے جب سنا تو حیران رہ گئے جس کو ہم کہتے ہیں نا ہکے بکے رہ گئے تو کیا جی تسی کہنے بارے پوچھیا سی عبداللہ بن سلام اسی انہوں نے نہیں جانا انا للہ و انہیں ہجے آخرے سا کہ تورات کے حافظ ہیں وہ عالم ابن عالم ہے رئیس ابن رئیس ہے حضرت عبداللہ بن سلام کو جانتے بھی تھے مانتے بھی تھے جو وہ کہہ دیتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے جب مصطفیٰ پر ایمان کی بات آئی تو کہنے لگے ہم انہیں نہیں جانتے عرض کرنے لگے حضور میں اسی آکھیا کہ ساڈی جڑی ایک قوم ہے انہاں دے دل دے وچ خبث بہت زیادہ پریا ہے یہ بنی اسرائیل ایسے ہی کرتے رہے ان کے اوپر ہر دور میں ذلت آئی ہے ہر دور میں اور آج فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں فلسطین پر ظلم اور زیادتی کا نظام انہوں نے گرم کیا ہوا ہے اپنی طاقت کو آزمانے کے چکر میں ہے کیونکہ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے یہ تاریخ گواہ ہے جو رب نے فرما دیا ہے وہی حق ہے اور وہ کلام بدلا نہیں کرتا اور میرا رب فرما رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے جو کلمات ہیں وہ بدلا نہیں کرتے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست ہو نہیں سکتے